مجھے کسی کے بابوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. بابوں کے مقابلے میں اپنے آپ کو نہیں لا رہا ہوتا, کتاب و سنت کو لے کے آ رہا ہوتا. اب چونکہ وہ ہے ہی اس کے مقابلے میں ہے تو اب میں کیا کروں. کہتے ہیں جب اللہ والوں کی بارگاہ میں جاؤ تو دلوں کو کنٹرول میں رکھو, یہ دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں. ایک فقیری حضرت کو بچوں کا کھیل تو نہیں ہے نا, وہ کی کہاٹ فقیری والی چڑھ سولی تے بہنا پائی جو تھی اپنی مرضی نہیں, مرضی شہنشاہ ہوندی چل دی ہے. فقیری نام ہے اپنی مرضی کے ختم کر دینے کا. کہتے ہیں حضرت نے فرمایا جا دہلی کتب کے پاس تیری خبر لے. فرماتے ہیں میں دہلی آ گیا. اب کتب صاحب سے ملاقات تو نہیں تھی نا. کہتے میں نے وہاں کے لوگوں سے پوچھا بھائی یہاں کوئی قطب الدین صاحب رہتے ہیں؟ تو حضرت کی عمر کم تھی اس وقت, جوانی تھی بالکل قطب صاحب کی, اور بچے کھیل رہے تھے اور حضرت بیٹھے ان کا کھیل دیکھ رہے تھے. کسی نے اشارہ کر کے کہا بھائی یہ ہیں قطب صاحب. تو بابا صاحب فرماتے ہیں چلا لیکن دل میں پھر وسوسہ ہے بھائی, پیر تے ملیا لیکن ملیا منڈا, پیر تے ملیا لیکن ملیا منڈا. فرماتے ہیں جب میں قریب گیا نا تو مجھے آپ نے کھڑا کیا اور اپنے حجرے میں چلے گئے. کہتے جب باہر آئے نا تو داڑھی سفید تھی اور بوڑھے ہو چکے تھے, اور مجھے مخاطب کر کے کہتے ہیں فرید ہوں تیرا پیر ہو یہاں کہ نہیں ہوا. بابا صاحب کہتے ہیں کہ میں قدموں میں گر گیا, میں نے کہا حضور معافی دے دیں. بابا صاحب کہتے ہیں کہ میں قدموں میں گر گیا, میں نے کہا حضور معافی دے دیں. فرمانے لگے او فرید تو تجھے دکاندار سے کیا لگے, تجھے تو سودے سے قرض ہونی چاہیے. ہاں سودا نہ ملے گا تو پھر تو گلا کرنا, تجھے جوانیاں بڑھاپے سے کیا لگے. بہرحال باتیں تو بہت. میں تو کچھ نہیں کر سکتا. پھر بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے اسامہ ابن زید کے بارے میں. وہ کہتے ہیں ایک جنگ کے دوران ایک کافر سے جب میں لڑ رہا تھا, وہ میری تلوار کے نیچے آیا تو اس نے کلمہ پڑھ دیا. میں نے پھر بھی اسے قتل کر دیا کہ یہ ڈر کے کلمہ پڑھ رہا ہے, لیکن دل میں قلق تھا, گلٹ تھا. کچھ عرصے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام سے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول, اس طرح جنگ کے دوران ایک کافر جب میری تلوار کے نیچے آیا تو اس نے کلمہ پڑھ دیا, لیکن پھر بھی میں نے اسے مار دیا. تو آپ نے فرمایا اسامہ جب اس نے کلمہ پڑھ دیا تھا تو نے اسے کیوں مار دیا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ اس نے ڈر کے کلمہ پڑھا تھا. آپ نے فرمایا اسامہ کیا تو نے اس کا دل چیر لیا تھا؟ اسامہ تو کیا کرے گا, اسامہ تو کیا کرے گا. اس جملے کو حضور رپیٹ کرتے رہے. جب قیامت والے دن وہ کلمہ پڑھتا ہوا اللہ کے حضور تیرے خلاف مقدمہ قائم کر دے گا, اسامہ تو کیا کرے گا. اور اسامہ ابن زید کہتے ہیں کہ اس وقت میرے دل میں خیال آیا کاش آج سے پہلے میں کافر ہوتا, آج ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا, کم از کم میرا یہ گناہ دھل جاتا. اسامہ ابن زید نے جو اجتہاد کیا وہ بالکل درست تھا. ہم بھی یہی کرتے ہیں کہ ڈر کے پڑھا, لیکن ظاہر میں غلطی کے چانس تو ہیں, ہو سکتا ہے ڈر کے نہ پڑھا ہو. تو بینیفٹ آف ڈاؤٹ ایک کافر کو بھی رسول اللہ نے دیا جو آپ کو مسلمان علماء نہیں دیتے ہیں. جنید جمشید نے سامنے آ کے معافی مانگی, علماء نے کہا نہیں اندروں نہیں مانگی. دیکھا آپ نے. تو اسامہ ابن زید کو جب حضور یہ کہہ رہے تھے کہ کیا تو نے اس کا دل چیر لیا تھا, تو اسامہ کو تو آگے سے یہ کہنا چاہیے تھا کہ اس امت کے بڑے سے بڑے ولی, غوث, قطب, ابدال, وہ اپنے مریدوں کے دلوں کے حال جانتے ہیں. کہتے ہیں جب اللہ والوں کی بارگاہ میں جاؤ تو دلوں کو کنٹرول میں رکھو, یہ دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں. اور وہ پوری کائنات ان کے سامنے اس طرح ہوتی ہے جس طرح تیلی کے اوپر رائی کا دانہ. تو میں تو اولیاء اللہ کا سردار ہوں, اور میرے بارے میں آنے والے لوگ کہانیاں بھی کرائیں گے کہ کوئی ادنا صحابی بھی ہو, اسامہ تو بہت اعلیٰ صحابی ہے, ادنا صحابی بھی ہو, اس کے گھوڑے کے قدموں کی خاک گھوڑے کے نتھروں میں جو جا کے لگتی ہے اس کو بھی کوئی غوث, قطب, ابدال نہیں پہنچ سکتا. یا رسول اللہ جب غوث, قطب اور ابدال دل کا حال جان لیتے ہیں تو یا رسول اللہ میں نے واقعی دل چیر لیا تھا اور مجھے پتا چل گیا تھا کہ اس کے دل میں کیا ہے. یہ کہا انہوں نے. تو پھر میں یہ اگر عرض کروں کہ اگر اسامہ ابن زید کسی کے دل کا حال نہیں جانتے تو باب شاہی کوئی نہیں. ابو داؤد میں, ابن ماجہ میں حدیث ہے, ایک صحابی نے حضور کو سجدہ کیا, آپ نے فرمایا سر اٹھا یہ کیا کر رہا ہے؟ کہ یا رسول اللہ میں وہ ہیرا نامی جگہ میں گیا تھا عراق میں, وہاں پہ لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں, تو آپ تو اللہ کے رسول ہیں, آپ نے فرمایا جب میں فوت ہو جاؤں گا اور تم میری قبر سے گزرو گے کیا میری قبر پہ بھی سجدہ کرو گے؟ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ. تو فرمایا پھر مجھے کیوں سجدہ کر رہے ہو؟ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خاوندوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا ہے. انہوں نے آگے سے نہیں کہا کہ عشق دے چلے نمبر رہ گئے. تو اس طریقے سے جب ہم یہ باتیں کرتے ہیں تو ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے دماغ کھولے جائیں. باقی تو لوگوں کو تو بری لگتی ہیں باتیں, مجھے پتا ہے. قرآن کی دعوت لوگوں کو بری لگتی ہے, اس لیے آپ کو صدیوں سے بتایا گیا قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہیں پڑھنا, گمراہ ہو جاؤ گے. یہ اس کا ایکویلنٹ ورڈ تھا, کیونکہ جو کچھ انہوں نے بتایا تھا وہ اس کے بالکل خلاف. لیکن اگر آپ قرآن و سنت کو پڑھیں گے تو وقتی طور پہ آپ کو کوفت ہوگی. جس طرح ایک بندے کو جب پھوڑا پیپ زدہ ہو جاتا ہے نا, اس کو جب کٹ لگایا جاتا ہے نا, اس وقت اسے ایک تکلیف ضرور ہوتی ہے, لیکن جب اس کا زخم صاف ہو کے 1-1.5 ہفتے میں ریکوری شروع ہو جاتی ہے نا, پھر وہ کہتے ہیں یار میں نے تو اتنے مہینے تکلیف کاٹی اس کی وجہ سے. جس مزار سے گزرتا تھا جھک کے گزرتا تھا. ہاں جی, اگر میں وہ گاڑی کا ڈرائیور تھا تو جو مزار آتا تھا وہ تو 10 روپے دور سے ہی سڑک پہ پھینک کے جاتا تھا. اللہ کا شکر ہے توحید پہ آئے ہو تو سکون ہو گیا, یہ پھوڑا جب سے ختم ہوا ہے.
ایک اللہ کا ہو گیا ہوں. لیکن اس وقت چیرا لگتے ہوئے تو تکلیف ہوتی ہے جی, ہوگی, مجھے پتا ہے. اب اگر میں قرآن سے یہ آیت بیان کروں, سورہ الانعام کی آیت نمبر 15, جو سورہ یونس میں بھی موجود ہے, سورہ الزمر میں بھی, قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. اے نبی تم فرماؤ کہ اگر میں بھی اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے بھی اس بات کا ڈر ہے کہ بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا. اللہ اکبر. میرے بھائی, جب یہ میں آیت بیان کرتا ہوں اور اس کے مقابلے پہ آپ کے بزرگ یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک کہ اپنے مریدوں کو نہ لے کے چلے جائیں, جو ہمارے سلسلے میں بیعت ہو گیا وہ قیامت والے دن بغیر حساب و کتاب کے بخشا جائے گا. اور میں جب یہ حدیث بیان کرتا ہوں اس کو سپورٹیو, یہ تو نبی علیہ السلام کے بارے میں آپ نے پھر اسے بریف کیا, صحیح مسلم کی حدیث کہ جسے قیامت کے دن اس کے عمل نے پیچھے چھوڑ دیا, اس کا نسب, اس کی رشتہ داری اسے آگے نہیں لے کے جا سکے گی. اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث, اے میری بیٹی فاطمہ اس بات پہ مت اکڑنا کہ تم اللہ کے نبی کی بیٹی ہو, اگر اللہ نے تمہیں پکڑ لیا تو میں اللہ کے حضور تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا. یہ سیدہ فاطمہ کو ہمارے لیے کہا جا رہا تھا, وہ تو بخاری مسلم میں آئے جنتی عورتوں کی سردار ہیں, لیکن ان کو یہ بات کر کے امت کو بتائی جا رہی تھی کہ جب فاطمہ کا یہ سٹیٹس ہے اور اس کے بارے میں اللہ کا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کے باوجود یہ کہہ رہا ہوں, تو اب جب کبھی کوئی یہ کہے نا کہ جو میرے سلسلے میں بیعت ہو میں اسے جنت میں لے جاؤں گا, میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ اسے لے نہ جاؤں, تو آپ نے انجینئر صاحب کی بات غور سے سننی ہے کہ بابت شاہی کوئی نہیں. جب حضرت فاطمہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ آیات اور احادیث موجود ہوں. اسی طریقے سے بخاری و مسلم میں ایک حدیث ہے, نبی علیہ السلام کا ایک غلام تھا مدعم, جو سواری کا کجاوا کسا کرتا تھا سفر و حضر میں, حضور کو وضو کرواتا تھا. غزوہ خیبر کے موقع پر اسے ایک نامعلوم تیر لگا اور وہ شہید ہو گیا, اور صحابہ نے کہا تم میں شہادت مبارک ہو. یہ الفاظ ہیں, بالکل صحیح کہا, کیونکہ صحابہ دل کا حال تو نہیں جانتے تھے. آپ نے فرمایا تم اسے شہادت کی مبارک دے رہے ہو جبکہ اللہ نے مجھے دکھایا ہے کہ اس کے اوپر آگ کی ایک چادر ہے جو اس نے مال غنیمت میں سے چوری کی تھی, اور اللہ نے یہ بھی لحاظ نہیں کیا کہ حضور کا خادم ہے چلو ایک چادر معاف کر دے, نہیں. اس لیے میں بولتا ہوں آج اگر کوئی جرم کرتا ہے نا, اس لیول کا جرم اگر رسول اللہ کے زمانے میں کسی نے کیا وہ بڑا مجرم, کیونکہ اسے حضور کی صحبت ملی ہوئی ہے. تو صحابہ کرام اٹھے اپنے گھروں کو گئے, اگر کسی نے ایک رسی کا ٹکڑا بھی یہ کہہ کے اٹھایا تھا نا کہ اس کی تو کتنی ورتھ نہیں ہے مال غنیمت میں, کیونکہ مال غنیمت کا سامان وقت کے حاکم نے تقسیم کرنا ہوتا ہے, اور اس وقت رسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا, لا کے واپس بیت المال میں جمع کروایا. اب یہ حدیث بیان کرنے کے بعد جب میں یہ کہتا ہوں کہ صحابہ کرام کو تو اپنے سامنے پڑی ہوئی ایک صحابی کی لاش کے اوپر آگ کی چادر نظر نہیں آئی ہے, آپ لوگ اپنے بزرگوں کے بارے میں کلیم کرتے ہیں کہ وہ عذاب قبر دیکھ لیتے کہتے ہیں جب اللہ والوں کی بارگاہ میں جاؤ تو دلوں کو کنٹرول میں رکھو, یہ دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں, انہیں کشف القبور ہوتا ہے. اگر صحابہ کرام علیہم رضوان سامنے میت کے اوپر جو آگ کی چادر ہے اس کو نہیں دیکھ سک رہے تو بابت شاہی کوئی نہیں, بابت شاہی کوئی نہیں, یعنی بابوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو یہ میرے مقابلے پہ نہیں ہے, قرآن و سنت کے مقابلے میں. آپ دیکھیں ہمارے خلاف جتنی ویڈیوز چلتی ہیں نا اس کے نیچے ہمارے اسٹوڈنٹس لکھتے ہیں کہ بھائی آپ تو یہ کہہ رہے ہیں نا لیکن قرآن میں یہ لکھا ہے, حدیث میں یہ لکھا ہے. اور ہماری ویڈیوز کے اوپر جتنے لوگ کمنٹس کرتے ہیں دیوبندی بریلوی اہل حدیث, آپ نیچے لکھیں, وہ دیکھیں گے کسی نے گالی لکھی ہوگی, کسی نے لکھا ہوگا فلاں کا ایجنٹ ہے, فلاں سے یہ کر رہا ہے, نیچے لوگ جواب دے رہے ہوتے ہیں کہ بھائی کوئی علمی بات کریں. ٹھیک ہے, آپ دیکھ لیں دنیا کے سارے فرقے آپس کے اختلافات کو چھوڑ کے میرے خلاف کلپ چڑھا رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہے کوئی ایک سال کے اندر بریلوی دیوبندی اہل حدیث کا ایک دوسرے کے خلاف کو کلپ آیا ہو؟ سارے مل کے میرے خلاف کر رہے ہیں. کیوں؟ انہیں پتا چل گیا ہے کہ یار یہ مسئلہ کوئی بھی نہیں بچا, ایک دوسرے سے گلے لگ لگ کے رو رہے ہیں. نہ ہم نے کوئی چندہ بک بنائی, نہ کوئی مدرسہ بنایا, نہ کوئی مسجد بنائی, نہ کوئی پیری مریدی شروع کی. آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں, آپ کوئی چندے دیتے ہیں, اب کیا مسئلہ رہ گیا پیچھے؟